ناظرین آداب، 12 اکتوبر 2023 مطابق 25 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی تقریباً 5 دن بعد بھی جاری ہے۔ اب تک اس لڑائی میں دونوں جانب کے کئی ہزار لوگ زخمی اور مارے گئے ہیں۔ خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے بتایا کہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں اقوام متحدہ کے 9 ملازمین ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینی شہر غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق غزہ پر صہیونی فورسز کی بے ایمانہ بمباری اور نسل کشی کے خلاف اٹلی، چلی، برازیل، یمن، ترکیہ، کویت اور بحرین سمیت اردن کے دارالحکومت عمان میں فلسطینیوں کے حق میں بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہروں میں شامل ہزاروں افراد اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ دہراتے رہے۔ صہیونی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر جمع ہوئے اور فلسطین کی آزادی کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ دوسری طرف گولہ بارود سے لدا پہلا امریکہ طیارہ اسرائیل پہنچ گیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے کہا کہ اس کے درجنوں طیاروں نے غزہ کی پٹی میں الدرج اور الفتح محلوں کے علاقوں میں حماس کے 70 سے زائد ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ اتر پردیش حج کمیٹی کے دفتر کا تبادلہ کر کے حضرت گنج سے اب اموسی ایئرپورٹ علاقے میں واقع مولانا علی میاں ندوی حج ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے لیے تقریباً تمام تر کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اب حضرت گنج کے لوک بھون سے متصل عمارت کو خالی کریں اور محکمے کے تمام کارکنان و افسران اور چیئرمین کا دفتر مولانا علی میاں ندوی حج ہاؤس میں ہی ہوگا۔ یہ فیصلہ گزشتہ دنوں حج کمیٹی میٹنگ میں لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لوک بھون میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا دفتر ہے اور ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر حج محکمے کا یہ دفتر خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حج محکمے کے دفتر کی عمارت جرجر ہو چکی تھی، اس کے نیچے میٹرو اسٹیشن ہے اور نئی عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حج کے دفتر کو اب حج ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تاہم وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کو اہم مانا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن نے راجستھان میں اسمبلی انتخاب کی تاریخیں تبدیل کر دی ہیں۔ ریاست میں اب 23 نومبر کی جگہ 25 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی کمیشن نے تاریخ میں کی گئی تبدیلی سے متعلق وضاحت بھی کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے بتایا کہ راجستھان میں اسمبلی انتخاب کے لیے تاریخوں کے اعلان کے بعد کئی سیاسی پارٹیوں اور سماجی تنظیموں نے انتخاب کی تاریخ بدلنے کی اپیل کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دن یعنی 23 نومبر کو بڑے پیمانے پر شادیاں اور سماجی تقاریب ہیں۔ اس اپیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخابی کمیشن نے ووٹنگ کے لیے نئی تاریخ 25 نومبر مقرر کی ہے۔ متھرا شاہی عیدگاہ والی جگہ کو کرشن جنم بھومی قرار دینے کے مطالبے والی عرضی کو آج الہ آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ یہ حکم ڈویژنل بینچ نے مہک مہیشوری کی عرضی پر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ستمبر ماہ میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا اور آج اس فیصلے کو سنایا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے بدھ کو ایک معاملے میں عبداللہ اعظم خان کی سزا پر عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اس سال کے شروع میں اتر پردیش اسمبلی کے رکن کے طور پر نااہل ہو گئے تھے۔ خان کو اس سال فروری میں ایم ایل اے کے طور پر نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد انہیں مراد آباد کی عدالت نے قصوروار ٹھہرایا تھا اور 2 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ اپریل میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا پر روک لگانے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بدھ کے صبح پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے وابستہ لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر چھاپے مارے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق مہاراشٹر، دہلی، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، راجستھان اور تمل ناڈو سمیت ملک بھر میں 20 مقامات پر NIA کے چھاپے جاری ہیں۔ وسطی دہلی کے حوض قاضی علاقے میں واقع ممتاز بلڈنگ میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس عمارت میں ایک پبلیکیشن ہاؤس چل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پبلیکیشن ہاؤس میں شائع ہونے والی کتابوں کی معلومات اور پرنٹ کی چھان بین جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بدھ کی صبح تقریباً 11:30 بجے متھرا پہنچے۔ یہاں انہوں نے دین دیال دھام میں 4 روزہ میلہ اور کسان کانفرنس کا افتتاح کیا۔ CM یوگی کی آمد کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ منگل کو دن بھر تیاریوں میں مصروف رہی۔ افسران نے چیف منسٹر کے مجوزہ راستے کا معائنہ کیا اور بدھ کی صبح سے ہی ضلع میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ مختلف مقامات پر پولیس فورس تعینات کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ فرا کے ناگلا چندربھان میں پنڈت دین دیال دھام میں 4 روزہ میلے کا افتتاح کرنے آج پہنچے۔ یہ میلہ یہاں 11 سے 14 اکتوبر تک چلے گا۔ پنچ گاویہ اور دیسی مصنوعات کی نمائش ہوگی، ساتھ ہی کسان کانفرنس کا ایک انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ جناب کیشو پرساد موریہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی رگ رگ میں جمہوریت بستی ہے۔ مجاہدین جمہوریت سے بے ضابطگیوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب ملتی ہے۔ مجاہدین آزادی کے وقار کو کسی بھی طور مجروح ہونے نہیں دیا جائے گا۔ کیشو پرساد موریہ بدھ کو لوک نائک جے پرکاش نارائن کے یوم پیدائش پر منعقدہ ہندوستانی جمہوریت کی ہنگامی صورتحال کے موضوع پر سیمینار میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے لوک نائک جے پرکاش نارائن اور نانا جی دیشمکھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت
پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران مجاہدین آزادی کی جدوجہد موجودہ نسل کو متاثر کرتی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو لوک نائک جے پرکاش کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی مورتی پر پھول چڑھانے JPNIC گئے تھے۔ انہیں روکنے کے لیے گیٹ پر تالا لگا دیا گیا اور لوہے کی چادر سے راستہ بند کر دیا گیا۔ جب اکھلیش اپنے حامیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے اور گیٹ کود کر اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو پسینہ چھوٹ گیا۔ اکھلیش کے گیٹ سے چھلانگ لگانے کے بعد سماجوادی کارکن بھی گیٹ پر چڑھ کر اندر چلے گئے۔ کیمپس کے اندر اکھلیش یادو نے لوک نائک جے پرکاش کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور واپس لوٹ گئے۔ گیٹ پر چڑھتے ہوئے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور SP کے حامیوں کی طرف سے لگاتار شیئر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے نے کہا کہ یوگی حکومت خواتین کے خلاف جرائم روکنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ راجدھانی لکھنؤ میں اسمبلی سے چند قدم کے فاصلے پر واقع دارالشفا میں کوشامبی سے انصاف مانگنے آئی ایک خاتون وزیر اعلیٰ سے نہ ملنے اور انصاف نہ ملنے کی وجہ سے دھرنے پر بیٹھ گئی۔ انصاف ملنا تو دور کی بات، اس کے ساتھ افسوسناک واقعہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بریلی ضلع میں دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ CB گنج علاقے میں منچلوں نے کوچنگ سے لوٹ رہی ایک طالبہ کو چلتی ٹرین کے آگے پھینک دیا۔ یہی نہیں بلکہ خود وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اپنے سیاسی حلقے گورکھپور کے BB گنج میں شودوں نے خواتین کے گھروں میں گھس کر ان کے ساتھ بدفعلی کی۔ شودے نے گورکھ ناتھ علاقے میں لڑکی پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی دی۔ خواتین کی حفاظت پر یوگی حکومت کی بے حسی اب کھل کر پوری طرح سے سامنے آ چکی ہے۔ کھنکھنجی گرلز PG کالج کی جانب سے کہانی کیسے لکھیں کے موضوع پر ایک یادگاری تقریب میں معروف فکشن نگار پروفیسر غضنفر علی نے کارآمد لیکچر دیا۔ پروفیسر غضنفر نے اپنے خطبے میں کہانی کے مقصد سے لے کر کہانی کی تعمیر اور اس کے اثرات تک کا احاطہ کیا اور ان بنیادی باتوں پر زور دیا جو ایک نئے کہانی لکھنے والے کو کہانی لکھتے وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 4 قوتوں پر تفصیلی گفتگو کی جو کہانی کی تخلیق میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سے قوت احساس، قوت ممیزہ، قوت متخیلہ اور قوت زبان ہے۔ مثالوں کے ذریعے انہوں نے ان 4 قوتوں کا تعارف بھی کرایا اور ان کے عمل کو مثالوں کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیل پر حماس کے پراسرار حملے نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ یہ اتنا محتاط اور منظم حملہ تھا کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہونے کے دعوے دار اسرائیلی فوجیوں کو اس وقت پتہ چلا جب حماس کے جانباز ان کے سروں پر آن کھڑے ہوئے۔ حماس کے اسرائیل پر اچانک اور غیر متوقع حملے کی معلومات جیسے جیسے سامنے آتی جا رہی ہیں، دنیا حیرت زدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل پر آسمانی ابابیلیں بن کر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے حماس کے عسکری تنظیم القسام بریگیڈ کے کمانڈر الزائف ہیں، جن کی اہلیہ، بیٹی اور شیخ اور بیٹا 2014 میں اسرائیل کی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ الزائف اب بھی غزہ میں ہی کسی کیمرے، کسی جاسوسی آلات اور کسی انٹیلیجنس کی پکڑ میں نہ آنے والی سرنگوں کی بھول بھلیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حماس کے حملوں کا جواب دینا اسرائیل کا حق اور فرض ہے۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اسے جو بھی مدد درکار ہوگی فراہم کی جائے گی۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ ان حملوں میں کم از کم 14 امریکی ہلاک ہوئے ہیں اور دیگر امریکی شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ منگل کو ایک بریفنگ میں قومی سلامتی کے ترجمان نے کہا کہ کم از کم 20 امریکی ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اسرائیل میں ہفتے سے اب تک تقریباً 1200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ پر جوابی اسرائیلی حملوں میں 950 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ حماس کے دہشت گردوں کی جانب سے اس پرتشدد کارروائی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان میں سرکاری نشریاتی ادارے PTV پر منگل کے روز صحافیوں اور دیلاگر سے اسلام آباد میں بات کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ایک تسلسل کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نگراں حکومت کے دوران مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی آ گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بطور ریاست شروع سے ظاہر ہے۔ ہمارا ایک موقف ہے کہ اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جس کے ہم بھی دائی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی فریق کو مظلوم سمجھتے ہیں، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل شیر افضل کے توسط سے درخواست دائر کرتے ہوئے سائفر کیس سے متعلق ٹرائل کورٹ کا 9 اکتوبر کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے لکھا کہ کیس کی نقول وصول کر لی گئی، حالانکہ نقول موصول نہیں ہوئی ہیں۔
عمران خان نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ جیل میں سماعت کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی ٹرائل کورٹ نے انتظار نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے استدعا کی کہ 9 اکتوبر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق خصوصی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک کے سربراہ آیت اللہ شیخ ابراہیم زگزاکی کا ایرانی عوام، تہران کی یونیورسٹیوں کے طلباء اور نائجیریا کے طلباء کی ایک بڑی تعداد نے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ استقبال کے لیے آنے والے لوگوں نے ہاتھوں میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شیخ زگزاکی کی تصاویر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر شیخ زگزاکی ایک مثالی مسلمان، شیخ زگزاکی افریقی اتحاد کی علامت اور زگزاکی ایران اور افریقہ کے درمیان ایک رابطہ اور تعلق جیسے مختلف نعرے درج تھے۔ واضح ہے کہ شیخ ابراہیم یعقوب زگزاکی کے 3 نوجوان بیٹوں کو 2014 میں یوم القدس کے جلوس پر نائجیریا کے فوجی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔